شہنشاہ زمانہ اجل فرج شریف کی حکومت الہیہ کا جب قیام ہوگا تو اس میں سب سے پہلے جس ذات اقدس نے آ کر شامل ہونا ہے وہ شہنشاہ کربلا ہوں گے۔ اس وقت ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل فرج شریف شام، لبنان، فلسطین، اردن کے ممالک کو فتح فرمانے کے بعد دمشق کی طرف مراجعت فرمائیں گے، تو اس وقت جنوب مشرق کی طرف سے ایک لشکر عظیم کی آمد کے آثار ظاہر ہوں گے۔ اس وقت شہنشاہ زمانہ سارے لشکروں کو حکم فرمائیں گے کہ تم استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، اور وہ جناب خود سارے لشکروں کے آگے ہوں گے۔ ان کے دائیں بائیں ملکوت جنات کے اور اصحاب اکرام و انصار اعظام کے لشکر ہوں گے۔ ان میں 70,000 وہ صدیق ہوں گے جو وادی اسلام نجف اشرف سے آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ انتہائی جاہ و جلال و جبروت کے ساتھ آپ روانہ ہوں گے اور استقبال کریں گے۔ اس وقت سارے دیکھیں گے کہ شہدائے کربلا علیہ السلام کا لشکر ہوگا، جن کے ساتھ وہ سارے لوگ بھی ہوں گے جو امام علیہ السلام کے مشن و عزاداری کی وجہ سے شہید ہوئے ہوں گے، اور جن کی یہ تمنا رہی ہوگی کہ اپنے مظلوم آقا کو دوبارہ شان و جلالت کے ساتھ آباد دیکھیں، وہ بھی اس لشکر میں شامل ہوں گے۔ ایک آیت کی تفسیر میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امت ملعون نے 3 مرتبہ اللہ پر جسارت کی ہے۔ پہلی جسارت انہوں نے شہنشاہ امیر کائنات علیہ السلام کی شہادت کی صورت میں کی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ پر دوسری جسارت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی صورت میں کی، اور تیسری شہنشاہ کربلا کو شہید کر کے کی ہے۔ اور اللہ نے بھی 3 وعدے فرمائے ہیں۔ پہلا وعدہ ایک ایسے گروہ کو مسلط کرنے کا فرمایا ہے جو انتہائی سخت گیر ہوگا، جس کا قیام خروج سے قبل ہوگا، جو ہر اس آدمی کی گردن اڑا دے گا جس کے ہاتھ آل رسول علیہ السلام کے خون سے رنگین ہوں گے۔ اور حتمی وعدہ سے مراد شہنشاہ زمانہ اجل فرج شریف کا خروج مبارک ہے۔ تمہیں ان کے سامنے حکومت عطا کرنے کا مطلب امام مظلوم علیہ السلام اور ان کے انصار کا اس دنیا میں آنا ہے۔ ان کے سرہائے اطہر پر سنہری خود ہوں گے۔ اس وقت شہنشاہ زمانہ اجل فرج شریف اعلان فرمائیں گے کہ اب ہمارے جد اطہر شہنشاہ کربلا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ جب شہنشاہ کربلا تشریف لائیں گے تو ان کا لشکر عظیم اس شان سے آئے گا کہ ان کے ہر جوان کے سر پر سنہری خود ہوں گے، اور ان کے کاندھوں پر ذوالفقار صفت تلواریں ہوں گی۔ اس لشکر کے سر پہ ملکوت مردفین و ملکوت مسومین و منزلین کے لشکر پرے باندھے ہوئے ہوں گے، اور اس لشکر کے آگے کردگار وفا علیہ السلام تشریف لا رہے ہوں گے۔ ان کے کاندھے پر شہنشاہ مظلومیت علیہ السلام کی شان خداوندی کا علم لہرا رہا ہوگا، اور اپنے راہوار پہ شہنشاہانہ انداز میں سوار تشریف فرما رہے ہوں گے۔ جو ہی شہنشاہ زمانہ اجل فرج شریف کی نگاہ جد اطہر کے رخ انور کا بوسہ تعظیم لے گی، آپ فوراً تعظیماً اپنے راہوار سے اتریں گے اور جد اطہر امام مظلوم علیہ السلام کی رکاب بوسی فرمائیں گے۔ خدا جانے وہ منظر کتنا حسین ہوگا جب ہمارے شہنشاہ زمانہ اپنے جد مظلوم علیہ السلام کی قدم بوسی کو جھکیں گے، اور وہ جناب اپنے لخت جگر اپنے منتقم علیہ السلام کو کاندھوں سے پکڑ کر سینے سے لگائیں گے۔ پتہ نہیں اس وقت کیا کیفیت ہوگی، پتہ نہیں خوشی ہوگی یا غم ہوگا۔ ہاں، اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ آنسو بھی بڑی عجیب چیز ہے، یہ تو بہنے کا بہانہ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، چاہے خوشی ہو یا غم، یہ تو برس ہی پڑتے ہیں۔ جب ایسے روایات و احادیث پڑھے جن میں یہ بیان تھا کہ شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی رجت کے مقام کو بیان کیا گیا ہے، اور ان میں یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ اس وقت واپس دنیا میں اظہار فرمائیں گے جب ہمارے شہنشاہ زمانہ شام میں دمشق کے باہر قیام پذیر ہوں گے، تو مجھے فوری طور پر یہی خیال آیا کہ شام تشریف لے جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ملک شام میں کیا خصوصیت ہے کہ شہنشاہ کربلا اس وقت رجت نہیں فرمائیں گے جب ہمارے شہنشاہ زمانہ کربلا یا نجف میں تشریف فرما ہوں گے، بلکہ یہ اس وقت ہی کیوں ظہور فرمائیں گے جب آپ علیہ السلام شام کے باہر فروکش ہوں گے؟ اس سوال کا واحد جواب میرے ذہن میں یہی آیا کہ شہنشاہ کربلا علیہ السلام اپنے مشن اور مقصد کی مالک پاک ہمشیر صلوات اللہ علیہا کو شامل فرمائے بغیر کیسے اپنی خوشی کا اعلان فرما سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ملکہ شام بی بی صلوات اللہ علیہا کی وجہ سے ہے۔
کہ شام جا کر انہیں اپنے گھر اطہر کی ابدی آبادی کی نوید دینا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ملکہ شام بی بی صلوات اللہ علیہا خوش نہ ہوں گے اس گھر کا کوئی بچہ بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ سب سے آخر میں شہنشاہ وفا علیہ السلام خوش ہوں گے، کیونکہ انہیں خوش کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور وہ جب تک اپنی حسرت انتقام نہ مٹا لیں گے انہیں کوئی خوشی نہ ہوگی۔ یعنی گھر اطہر کی حقیقی آبادی اور مسرت کا اعلان ملک شام میں ہوگا۔